کافی کوسوں دور ہے، وہ اپنے گھر کے 4 بیٹوں کو کہاں سے دین سکھائے گا؟ اے میری ماؤں، تمہاری زندگی کا حال یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک نہ تو تم نماز پڑھتی ہو، نہ تم قرآن کریم کو کھول کر قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہو، نہ تم بیٹی کو پردہ کی تلقین کرتی ہو، نہ تم ساس کی خدمت کرتی ہو، نہ تم ساس سسر کو باپ سمجھتی ہو، نہ تم پڑوسی کا حق ادا کرتی ہو، نہ تم خاندان کے کمزوروں پر ترس کھاتی ہو۔ تمہارے زندگی کے اندر بھی نہ دین ہے، نہ شریعت ہے، نہ اسلامی اخلاق ہے، نہ اسلامی آداب ہے، نہ دین کا کوئی کردار ہے، نہ اسلام کی کوئی جھلک ہے، نہ شریعت کی کوئی شناخت ہے، نہ اسلامی کوئی تہذیب ہے، نہ دین کا کوئی تمدن ہے۔ اے میری ماں، اگر تم دین سے دور اور تمہارا شوہر دین سے دور اور گاؤں کے 90% گھرانے رات میں 12 بجے موبائل دیکھتے ہوئے سوئے، گناہ کرتے ہوئے سوئے، عشاء کی نماز چھوڑ کر کے سوئے، گناہ اور گناہ کے کام میں ملوث سوئے، اور رات کے دیر سے سوئی اور صبح میں گھر کی ماں اٹھ رہی ہے 7 بجے 8 بجے فجر کی نماز چھوڑا، تلاوت قرآن چھوڑا، اللہ کو ناراض کیا، اس گھر کا بچہ، اس گھر کی بچی، اس گھر کی نسل، اس گھر کی اولاد مجھے بتائیے کتنے بجے بیدار ہوگی؟ آج ہندوستان کے اندر 2% سکھ برادری اپنے دھرم کو لے کر اتنے زیادہ مستعد ہے، بیدار ہے، حساس ہے کہ چہرے سے داڑھی نہ گئی، سر سے پگڑی نہ گئی، گرو گرنتھ میں اسباق و پاٹ نہ بھولے۔ کوئی سکھ ہندوستان کا ایسا نہیں ہے جو اپنے گردوارے سے باہر شادی کر کے دکھا دے، گردوارے میں جائے بغیر کوئی صبح کر لے، کوئی شام کر لے، اس کی زندگی کا، اس کے گھر کا، اس کے گھر کی صبح کا، شام کا، جوانی کا، بڑھاپا کا، عورت ہے تو اس سے متعلق، مرد ہے تو اس سے متعلق، وہ دین سے جڑا ہوا، وہ اپنے دھرم سے جڑا ہوا، وہ گرو گرنتھ سے باہر نہیں جائے گا، اپنے مذہبی پیشوا کے احکام اور ہدایات سے باہر نہیں جائے گا۔ مگر ہندوستان کے اندر 25 کروڑ مسلمان میں 1 کروڑ کو چھاڑ دیجئے تو 24 کروڑ مسلمان قرآن کے خلاف جاتا ہے، شریعت کے خلاف جاتا ہے، آیتوں کے خلاف جاتا ہے، نبی کی سنت کے خلاف جاتا ہے۔ اے چکی بستی کے مسلمانوں، مجھے بتاؤ کہ تم تلک لیتے ہو کہ نہیں، جہیز کا مطالبہ کرتے ہو کہ نہیں، بارات میں جاتے ہو کہ نہیں، نشہ کرتے ہو کہ نہیں، ماں باپ کو رلاتے ہو کہ نہیں، پڑوسی سے تمہارا جھگڑا ہے یا نہیں، جھوٹ بولتے ہو کہ نہیں، چغلی میں، غیبت میں، لڑائی میں، جھگڑے میں، وہ سارے کام جسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بات کاٹنا، نبی کی بات کاٹنا، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتوب، یہ گناہ